تعلق اس خاندان سے، جناب خدیجہ کا تعلق اس خاندان سے بھی ہے جہاں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ عرب میں تو ساری ہی بیٹیوں کو برا، نہیں، حضرت خدیجہ کا جو خاندان تھا وہ خاندان اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھانے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ سامنے تشریف لائیں۔ اب جناب خویلد جو ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ انہوں نے جب دیکھا ایک راستے میں گزرتے ہوئے حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھیں تو انہوں نے اپنی نگاہوں کو دوسری جانب کر لیا۔ حضرت خویلد نے جب نگاہوں کو اس طرف کیا تو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، اور پھر بت پرستی سے بچایا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بت پرستی سے کتنا بچنے والے تھے، مطلب جو آنکھوں کی طہارت کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی، اور بنو اسد وہ قبیلہ ہے جو جناب خدیجہ کا جو تعلق ہے نا وہ شجرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے ہی مل جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بنو اسد قبیلہ ہے نا جہاں ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں، سخاوت کی بات کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرنے کی جو ہم بات کرتے ہیں، ان کی آل میں سے، جناب خدیجہ کی آل میں سے جو مساکین کا خیال رکھیں، جو سخاوت کریں، جو اپنے حصے کی روٹی دے دیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس گھرانے کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی، بنو اسد کی یہ ذمہ داری تھی کہ مساکین کو کھانا کھلائیں گے، فقراء کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، بے لباسوں کو لباس دیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ اور پھر اگر ہم یعنی کہ جو سخی ابن سخی جن کو کہتے ہیں تو صرف باپ کی طرف سے، نانی کی طرف سے بھی سخی جی جناب ایسا ہی ہے، یہی وجہ تھی۔ اب آپ ہم جب پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، تو یہ جو خیر کثیر ہے یہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کوثر جو عطا کی گئی ہیں نبی کو، تو کیا یہ کوثر جناب خدیجہ کو بھی عطا کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں؟ کی گئی ہیں نا۔ تو نبی کو خیر کثیر عطا کی گئی ہیں، تو یہ کوثر تو حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں بھی آئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں کوثر اس لیے عطا کی گئی ہے کہ انہوں نے مال کثیر، اللہ اکبر، مال کثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا ہے، اس لیے اس نفس قدسیہ کو پسند کیا گیا ہے اور چنا گیا ہے رسول کے لیے۔ کیا پیاری بات، اور وہی بات کہ جب ہم سورہ وضحیٰ کا جب ترجمہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں کہتے تمہیں غنی کر دیا، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے تعارف بھی ہے، اور اللہ پاک کی مدد کو بھی ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کہہ سکتے ہیں، وسیلے کو بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو تفسیر ہم دیکھتے ہیں سورہ وضحیٰ میں تو وہ جا کے ملتی ہے بی بی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، اسلام نہ بھولے گا یہ احسان خدیجہ۔ آج تک جو ہمارے پاس ایمان اور اسلام کی رمق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کے بعد وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وہ انتھک محنت، کوشش اور وہ معاونت جو آپ نے رسول اللہ کی ہے، اس کا صدقہ ہمارے پاس ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ایسا وجود مقدس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ فخر کیا کرتے۔ دیکھیے آج اگر دنیا میں کسی کی زوجہ چلی جائے اور اگر وہ کردار میں اچھی رہی ہو تو اس کی بات یاد آتی ہے، اس کا کوئی انداز یاد آتا ہے، اس کا کوئی اوڑھنا پہننا یاد آتا ہے۔ کسی کو مسکراتا دیکھتے تھے حضور فرماتے تھے میری خدیجہ ایسے مسکراتی تھی۔ کوئی کھانے کی پسند چیز میری خدیجہ کو یہ بہت پسند، میری خدیجہ کو بہت پسند تھا۔ کوئی جانور ذبح کرائے فرمایا ارسلوا الی اصدقاء خدیجہ، میری خدیجہ کی دوستوں کو جا کے پہنچا کراؤ۔ چنانچہ وہ مقام قرب حاصل ہوا کہ، اور میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، ہم نے زکوٰۃ کے موضوع پہ جب بات کی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے صدقات لے لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ اسلام کے بعد رسول عربی ہم سے مال لیں گے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ مجھے بتائیں اسلام سے پہلے جس کا مال رسول لے رہے ہیں اللہ اکبر، وہ کتنا پاک ہونا چاہیے؟ یا پاکی کی شرطیں نہیں۔ مال پاک ہونے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ مال پاک ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے حرام کا سودا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ربا یا سود کے معاملات نہ ہو۔ تو مجھے بتائیے ربا اور سود تو قرآن آ کے حرام کر رہا ہے بعد میں، یہ قرآن سے پہلے سود سے کون بچ رہا ہے؟ یہ قرآن سے پہلے ربا سے کون بچ رہا ہے؟ کتنا پاک مال ہے جو دین کی جڑوں میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے۔ تو جناب خدیجہ طاہرہ، امام ابن اسحاق اور امام زہری نے لکھا ہے کہ انفقت خدیجہ علی رسول اللہ۔ میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی، مجھے بریک لینی ہے۔ اتنی پیاری گفتگو چل رہی، کاٹنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں، بریک آ گئی، بریک کے بعد ملتے ہیں۔
ذکر کر رہے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کا اور ان کی پاک ہستی سے ہمیں زندگی میں کیا کچھ سیکھنا چاہیے اس حوالے سے بات کریں. اور جواد بھی بریک پر جانے سے پہلے آپ ایک روایت بیان کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے سورۃ الضحیٰ کا حوالہ دیا تو اس میں جو لفظ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اغنا ہو بمال خدیجۃ، یا اقبال نقل کے مفسرین نے. تو یقیناً اسلام کی جب تحریک کا آغاز ہو رہا تھا تو مال چونکہ مادی اعتبار سے دنیا میں ضرورت ہے اسباب کی تو وہ درکار ہے. یوں تو پوری کائنات اور مافیا میں جو کچھ ہے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کی نالے پاک کا صدقہ ہے. لیکن ظاہری طور پہ اللہ نے چونکہ آزمانا تھا تو یہ امتحان لوگوں کے لیے تھا کہ کون ہے جو میرے دین کے لیے مال خرچ کرتا ہے. تو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں آگے بڑھی اور آپ نے اپنا پاک و پاکیزہ مال پیش کیا اور حضور نے اسے قبول کیا. اور اس قدر ایثار میں آپ آگے تھیں کہ آپ کی تجارت کے جتنے قافلے تھے، حضرت خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ اتنا نفع مجھے زندگی میں کبھی حاصل نہیں ہوا اس قافلے کے علاوہ جو خود نبی اکرم کی سربراہی میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے گیا. تو یہ بھی ایک عقیدہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ حضور کی شمولیت سے برکت اس قدر ہو گئی وہاں. تو جہاں نام حضور ہو، جہاں حضور کے نام سے کوئی کام کیا جائے اس کی برکتیں آسمانی ہو جاتی ہیں. بار بار کبھی اگر کبھی ذکر نکل آتا کہ جناب خدیجہ کا کوئی تقابل ہوتا تو آپ نے صراحتاً فرمایا، دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کبھی کوئی عطا ہی نہیں کیا. آمنت بھی حین کفرت بالناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. وواستنی بمالہا اذا حرمنی الناس، اس وقت اس نے اپنے مال سے مجھے ہمدردی کی جب لوگوں نے اپنا مال جیبیں دبائے رکھی تھیں. ورزقنی اللہ، اختر ہاشمی شاعر اہل بیت ہیں، دو مصرع خوب کہتے کہ ہر جس رخ سے بھی پرکھو گے نتیجہ نہیں کوئی، ازواج تو سب ہیں خدیجہ نہیں کوئی. تو یہ پیغمبر اکرم کی ازواج بھی کہا کرتی تھی، حضرت عائشہ بھی اس چیز کو روایت کرتی تھیں، دیگر امہات المؤمنین اس کو انڈوس کرتی تھیں، فرمایا کرتی تھیں لم یکن امرأۃ فی الدنیا الا خدیجہ، اگر منصب نسوانیت پر کامل کوئی اترتی ہے تو حضرت خدیجہ طاہرہ. کیا پیاری پاک بی بی کی ذات ہے جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، اور جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں رہیں ان کی زوجیت میں اور کوئی بھی نہیں آیا، اور کیا پیاری بانڈنگ تھی، ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیے گا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اور درود و سلام ان پر جو طٰہ ہے، یاسین ہے، مبشر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے اور زہرا کے بابا ہیں. اور اللہ کا سلام ہو ان پر کہ جن کو سلام دینے فرشتوں کے سردار آتے ہیں، جو بیٹھے تو نبیوں کے سردار آتے ہیں. نبیوں کے سردار جن کی تعریف کرتے ہیں، زمانہ جن کی تعریف کرتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعریف کرتا ہے اسے بی بی خدیجہ کہتے ہیں. کیا کہنے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ خدیجہ 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 کرتی ہیں. تو اما عائشہ نے سبق یہ دیا کہ زمانہ محمد محمد کرتا ہے اور محمد خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ جس کی عظمت بیان کریں اسے بی بی خدیجہ کرتے ہیں. اللہ جس سے سلام دے اسے بی بی خدیجہ کرتے ہیں. فرشتہ آ کے جسے سلام دے اسے بی بی خدیجہ کرتے ہیں. آسمانی دنیا سے اما عائشہ اما حفصہ جن کو رہنے کے اصول بیان کریں، جو 30 سال پہلے ان اصولوں پہ چلتے ہیں اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور نکاح کی بات آئے تو جو اما خدیجہ نے جو پوری رہتی دنیا تک ایجاب و قبول کا وہ طریقہ دے دیا، اللہ کو ادائے خدیجہ اتنی پسند آئی کہ لڑکی سے پہلے ایجاب ہوتا ہے پھر لڑکے سے قبول ہوتا ہے. یہ بی بی خدیجہ کا طریقہ تھا جو مصطفیٰ کریم پر نچھاور ہو گئی. خدا کی ساری خدائی خدیجہ پہ نچھاور ہو گئی اور رہتی دنیا تک خدیجہ کا نام رہے گا کیونکہ رسول کے دل میں خدیجہ تھی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جو قرآن کہتا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، تم عدل کرنا، عدل کہتے ہیں برابری کو، تو رسول نے خدیجہ کے برابر کسی کو سمجھا نہیں. اسی طرح علی نے زہرا کے برابر کسی کو سمجھا نہیں. یا ماں بیٹی ایسی ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو زمانے میں جیسا کوئی نہیں، بیٹی زندہ ہے تو زمانے میں جیسا کوئی نہیں. کیا پیاری قربان جائیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جس کے 80,000 اونٹ چلتے ہوں، جس نے اسلام پہ اپنا سارا مال نچھاور کر دیا ہو. بابا جدہ کا دور قرآن کہتا نا اللہ اکبر کبیرہ کہ ہم نے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. ایک مرتبہ تانا دیا تھا، صرف ایک مرتبہ سردار نے مکہ نے تانا دیا تھا. بی بی خدیجہ نے کہا سب کو بلا کے لے آؤ، سب کے سب آ گئے. بی بی خدیجہ نے جب اپنا مال انبار سونے کے جو سکے لگانا شروع ہوئے، پورے مصطفیٰ کریم چھپ گئے، کہا ہے زمانے کے لوگ گواہ ہو جاؤ، میں نے سب مصطفیٰ پہ نچھاور کر دیا. تو اپنا مال، اور زمانے کے تاجر سن لیں، زمانے کے تاجر نفع میں دنیا کا مال لیتے ہیں، بی بی خدیجہ تجارت میں مصطفیٰ کا لیتی ہیں. کیا کہنے دنیا کے تاجروں کو مال ملتا ہے،
खतीजा को तिजारत मुस्तफ़ा मिलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी शफकत करते हैं, कितनी मामलात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो कोड ऑफ सिस्टम, कोड ऑफ लाइफ उम्महातुल मुमिनीन को कुरान नाजिल करते हुए बताता है सूरह आज़ाब में, उसकी पूरी अमली तफसीर बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और वो कैसे, मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 3 दिन गारे सौर में 3 दिन अपनी गोद में चेहरे मुस्तफ़ा को जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने रखा है। 3 दिन। कुर्बान जाऊँ बीबी खतीजा पर कि जिन्होंने 25 साल रसूल को अपनी गोद में रखा। अल्लाहु अकबर। तो क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या मंजिलत है। और मैं यहाँ मुझे वो बात जहन में आती है कि नबी से मोहब्बत कितनी की कि 80,000 ऊँट जिसके चलते हो इस ज़माने में, कि जिसके 100 ट्रक चलते हो ना उसकी गर्दन में सरी आ जाएगा, तो जिसके 80,000 ट्रक चलते हैं उसे बीबी खतीजा कहते हैं। उस जाहिल माशरे में जहाँ इफ़्फ़त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ ताहरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ तक़द्दुस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस जाहिल माशरे में कोई पूछे तुम में सादिक़ और अमीन, वो कहते थे मोहम्मद है। तुम में पाकीज़ा औरत है, वो कहते हैं हाँ हमें खतीजा मौजूद है, हमें मलिकतुल आलम मौजूद है, हमें उम्मुल मसाकीन मौजूद है, हमें बांटने वाली औरत मौजूद है, हमें देने वाली औरत मौजूद, वो औरत कि जिसने सोने तारों के कपड़े पहनते थे। आज आप नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, आप में कितनी भी अकड़ हो, आप खतीजा के कदमों तक नहीं आ सकते। खतीजा वो थी जब रसूलुल्लाह से अक़द हुआ है तो सोने चांदी के बर्तन में थे, कहा ले जाओ मुस्तफ़ा पे निछावर कर दिए। ये है अल्लाह अकबर कबीरा, वही खतीजा है कि शोब अभी तालिब होता है, 3 साल होते हैं, फातिमा जो जन्नत में औरतों की सरदार है उसको पत्ते उबाल के खिलाती हैं। और जब आखिरी वक्त आता है, हमने रिवायत पढ़ी 17 पेवंते बीबी खतीजा के कपड़ों, और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया है और कहा बेटा अपने बाबा से कहना, मैं फ़ख्र में नहीं कहती, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया, अब मैं जा रही हूँ तो अपने बाबा से कहना वो जो कुरान उड़ता था ना, जो काली चादर होती थी, मुझे उसमें कफन दे देना। अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में भी मोहम्मद के हवाले से जानी चाहूँ और आखिरत में मोहम्मद के हवाले से जानी चाहूँ। ये था मोहब्बत, ये था उनसे जबी हुजूर की, हुजूर सल्लम इनकी हाला बहन आई है ना, अम्मा आयशा रावी हैं इस बात की। अम्मा आयशा कहती हैं कि हाला की आवाज़ सुन के रसूल खड़े हो गए, खतीजा की बहन आ गई। खतीजा की बहन यानी जो रसूल मेरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें कुरान उतर रहा है, वो बीबी खतीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि खतीजा का तस्करा होता था, रसूलुल्लाह मुतवज्जा हो जाया करते थे। तो आज इस 10 रमज़ान को एक पैगाम है, अगर इस कायनात की बच्चियाँ बेटियाँ अगर बनना संवरना चाहती हैं तो खतीजा की कनीज़ बन जाएँ, अल्लाह की अमान में आ जाएंगी। क्या क्या प्यारी बात की। और जो उम्मुल मसाकीन का जो पहलू है वो इतना बड़ा कि उम्मुल मोमिनीन भी और उम्मुल मसाकीन को कहते थे, ये बीबी की शान और मर्तबा थी। अच्छा, मैं ज़रा फिर आपको लेके जाना चाहूँगी, जब उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द हुआ था उससे पहले उन्होंने ख्वाब में देखा था कि एक सूरज उनके घर उतरा था, ज़रा उस ख्वाब के बारे में बताइएगा। जी, जनाब खदीजा ने ख्वाब देखा कि सूरज उनके घर में उतरा है और जिससे हर तरफ रोशनी रोशनी फैल गई है। तो उठ के खुद ही से अपने आप से गुफ्तगू करती हैं कि ये मैंने कैसा ख्वाब देखा, ये कैसे हो सकता है कि सूरज। तो हज़रत नौफल के घर पे जाती हैं, वर्क़ा बिन नौफल के घर, और जाकर पूछती हैं कि मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है। इस ख्वाब के बाद जनाब खदीजा बहुत खुश हुई थी। तो वर्क़ा बिन नौफल ने बताया था कि ये जो ख्वाब है ना, इस बात पर दलालत करता है कि करीब है कि तुम्हारा निकाह जो है वो किसी नबी से होने वाला है, और ये जो आफताब है ये उस चीज़ पर दलालत करता है। ठीक है, और हमने देखा कि जनाब खदीजा का जो निकाह है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी हज़रत। और जहाँ आपने ये बात की ना उम्मुल मसाकीन की बात, जब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी ना, कुरान कहता है कि तुम्हें जो माल दिया गया है ना उसमें से कुछ खर्च करो, है ना, कुछ खर्च करो। आप जब ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, तो उसमें से सेलेक्टेड अमाउंट है ना वो देते हैं, लेकिन अम्मा खदीजा कुछ खर्च नहीं करती हैं, वो तमाम का तमाम माल खर्च करने वाली हैं। और ये वो खातून है कि अगर कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो ये सोचता है नहीं भाई अब मैं खाना क्यों बनाऊँ, ज़रूरत क्या है, अपने शौहर के लिए ये खिदमत क्यों करूँ, वो खिदमत क्यों करूँ। लेकिन हमने कुतुब में देखा कि जब वो बर्तन सजा कर ला रही हैं और जब एक तरफ खाना रखा है, एक तरफ पानी मौजूद है, हदीस में लफ्ज़ है बुखारी की कि एक तरफ खाना है और एक तरफ पानी है जो कि वो लेकर आ रही हैं, तो जनाबे जिब्रील को अल्लाह ने भेजा है कि जाएं और जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजें
یہ بتائیے کہ آپ بھی انہیں سلام کرتے ہیں, یعنی جناب جبریل بھی سلام کرتے ہیں اور اللہ بھی انہیں سلام کر رہا ہے. کیا کہنا